بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ باب اللباس، یہ باب لباس کا ہے۔ لباس آپ جانتے ہی ہیں، وہ چیز جو انسان کے جسم کو چھپائے، چاہے وہ کپڑا ہو جو دھاگے کا بنا ہوتا ہے، یا اون کا ہو یا چمڑے کا ہو۔ جو بھی آدمی لباس زیبتن کرتا ہے، اپنے جسم کو چھپاتا ہے، اپنی شرمگاہ کو چھپاتا ہے، جس کا اظہار اس کے لیے باعث شرمندگی ہے، اور کپڑا پہنتا ہے زیب و زینت کے لیے جو اس کو جاڑے سے بچاتا ہے، گرمی سے آرام دیتا ہے۔ یہ لباس جو پردہ پوشی کے لیے ہے وہ ضروری ہے، وہ فرض کہ آدمی ننگا نہ چلے۔ لیکن اس کے علاوہ لباس کی ایک دوسری شکل ہوتی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں خوبصورتی کا لباس۔ جیسے یہ کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہم نے صدری ڈال دی، مثال کے طور پر بدن پہ صدری ڈال دیا۔ کوئی شیروانی پہن لیتا ہے، کوئی بلیزر ڈال لیتا ہے، کوٹ پہن لیتا ہے، یہ موزہ پہن لیا ہے وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے، ٹوپی پہن لیا، سمجھا کہ نہیں۔ اسی کے اوپر بدن پر عبا اوڑھ لیتے ہیں علماء مشائخ، سمجھا کہ نہیں۔ تو یہ سب جو زیب و زینت کے لیے ہے وہ لباس جمال ہے۔ اللہ کہتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اور لباس کے اوپر ایک ریش پر، یعنی جو خوبصورتی اور زیب و زینت کا باعث ہوتا ہے۔ جیسے پرندوں کے پر ہوتے ہیں خوبصورت، اس طریقہ سے خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے جو اوپر سے تم پہنتے ہو کوٹ بلیزر وغیرہ کی شکل میں، صدری شیروانی کی شکل میں، وہ بھی ہم نے تمہارے لیے اتارا۔ تو بہرحال یہ لباس جمال ہوا، اور وہ لباس جو جسم کو چھپاتا ہے وہ لباس ضروری ہے، اور خاص کر وہ حصہ جو جس کا تعلق شرمگاہ سے ہے، وہ ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کہ شرمگاہ ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے اور موڈھا بھی ڈھکا ہونا چاہیے نماز کے اندر، اگر کپڑے میں وسعت ہو تو۔ نہیں، اگر کپڑے میں وسعت نہیں ہے تو پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اگر تو چھوٹی تولیہ ہو یا چھوٹی چادر ہو جو کندھے سے باندھ کر کے گردن پر باندھنا، اور پھر نیچے زانو تک یا گھٹنے تک اگر نہیں آ سکتا ہے، چھوٹا لباس ہے، چھوٹا اظہار ہے، چھوٹا رومال ہے، تو صرف کمر میں باندھ لینا چاہیے تاکہ شرمگاہ چھپ جائے اور اس سے نماز پڑھنا چاہیے۔ بہرحال کتاب الصلاۃ کے آخر میں یہ باب لائے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نماز کی صحت اور فساد کا تعلق لباس سے ہے۔ آدمی وسعت کے باوجود اگر ننگا ہو کر لباس نہیں پہنے گا اور ننگا ہو کر نماز پڑھے گا تو بے ستری کی وجہ سے اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو لباس کے اندر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ضروری ہے نماز کے اندر میں، سمجھا کہ نہیں۔ اور کچھ لوگ جو تھے وہ کعبہ کا طواف، مشرکین، بلکہ کچھ لوگ کیا، مشرکین جتنے تھے قریشیوں کے علاوہ، جو مکے کے پروہت تھے یا مکے کے متولی تھے کعبہ کے، ان کے علاوہ جتنے سارے لوگ عرب سے آتے تھے یا جہاں سے بھی آتے، سب ننگے طواف کرتے تھے۔ مرد پورا مادرزاد ننگا ہوتا تھا، اور عورتیں بھی ننگی ہوتی اوپر سے، اور صرف کچھیا یا چڈی پہنتی، اور وہ بھی جالی دار ہوتا، نعوذ باللہ، بہت برا حال ہوتا۔ تو اگر قریشی مردوں کو لباس اپنا دیتے تو اس کے لباس میں طواف کرتا، یا قریش کی عورتیں اگر کسی عورت کو دیتی تو وہ اس لباس میں رہتی، نہیں تو پھر اس کو اپنے لباس میں طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اور اگر کوئی نیا لباس بالکل بازار سے خرید کر کے پہنتا تو پھر لباس پہننے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، اس کو وہیں پر اتار دیتا، مطاف کے اندر جو چکر لگانے کی جگہ ہے اس پہ اتار دیتا، اور ننگے وہاں سے وہ نکلتا، پھر وہ دوسرا لباس پہنتا۔ تو یہ سب بے حیائی چل رہی تھی، سمجھا کہ نہیں۔ اور مدینہ مکہ فتح ہونے کے بعد بھی 1 سال تک یہ معاملہ رہا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ مکے میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، کوئی ننگا طواف نہیں کر سکتا۔ سن 9 ہجری میں آپ نے یہ اعلان کروا دیا۔ پھر جب ماحول بالکل پاک ہو گیا کفار سے اور ننگے لوگوں سے، تو سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ بہرحال تو لباس ستر پوشی کی حد تک نماز کے لیے فرض اور ضروری ہے، اور نماز کی شرطوں میں سے۔ لیکن اگر ساتھی لباس ہے، 2 لباس ہے، جیسے ہم کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، کرتا لنگی پہنتے ہیں، سر کو ڈھانپتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، تو یہ اور بہت اچھی شکل ہے۔ اور پھر اس کے اوپر اگر اچھن وغیرہ ڈال لیتے ہیں یا صدری شیروانی پہنتے ہیں تو اور خوبصورتی ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ایمان والو، اللہ کے پاس آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ، سمجھا کہ نہیں۔ اگرچہ یہ آیت اتری ہے کہ صاحب ننگے نہ ہو، لیکن زیب و زینت کا مطلب اس سے کچھ اور بھی بڑھ کر کے جو چیز زینت میں شمار کی جاتی ہے وہ پہننا چاہیے۔ اب سیدھی ایک گنجی پہن کر کے، ایک بنیان پہن کر کے بھاگتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں۔ جبکہ اگر دوسری جگہ جائیں گے مارکیٹ تو پینٹ پہن کے جائیں گے، شرٹ پہن کے جائیں گے، کرتا پاجامہ پہن کے جائیں گے جی، اور بڑے لوگوں کے سامنے جائیں گے تو ذرا سا سر کے اوپر بھی
مہذب لوگوں کا طریقہ ہے کہ سر چھپا ہونا چاہیے، سر ڈھکا ہونا چاہیے، سمجھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں تو جیسے پایا ویسے ہی چلے آ رہے ہیں، جس لباس میں اسی لباس میں آ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ اس کے لیے بندہ زینت اختیار کرے، سمجھا؟ بہرحال اب یہ لباس ظاہری ہے جو ہم پہنے ہوئے ہیں جسم کے اوپر، اور ایک لباس باطنی ہے، وہ ہے لباس تقویٰ۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے لباس ظاہری کا ذکر فرمایا کہ اے انسانوں ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے اور خوبصورتی کا لباس الگ سے اتارا ہے جو تم اصل کپڑے کے اوپر پہنتے ہو، تو اس کے بعد اللہ نے کہا وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، تقویٰ کا لباس اختیار کرو جو بہت اچھا لباس ہے، جس کا فائدہ دنیا سے لے کر آخرت تک رہے گا۔ تو تقویٰ کا لباس، ایمان اور تقویٰ کا لباس، ظاہری لباس سے اللہ تعالیٰ نے پھر باطنی لباس اور جو اصل لباس ہے تقویٰ کا لباس، یعنی تقویٰ کا لبادہ اوڑھو، ایمان اور تقویٰ اختیار کرو، یہ مطلب ہے ایمان اور تقویٰ اختیار کرو، یہ بہترین لباس ہے۔ اب لباس کے سلسلے میں جو ہم ظاہری لباس پہنتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی کیٹیگری نہیں ہے، ہر جگہ کا اپنا اپنا لباس ہے، ہر قوم کا اپنا اپنا زی ہے، کپڑا ہے، فیشن ہے۔ اب ہمارے یہاں شریف لوگ کرتا پاجامہ، ٹوپی، رومال، اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ اور حلقے میں جو ہے جو انگریزی داں ہیں یا آفیسر کا طبقہ ہے ان کے یہاں شرٹ پینٹ لوگ پہنتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ ایک چیز ہے اپنے یہاں۔ عربوں کے یہاں اپنا ان کا ایک لباس ہے کہ وہ ایک ہی کرتا پہنتے ہیں اوپر سے لے کر نیچے تک کا، نیچے پائجامہ پہنتے ہیں یا ہاف پینٹ پہن لیتے ہیں یا نیچے بنیان پہنے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ایک کپڑا لمبا ہوتا ہے۔ افریقی قوم کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے، چائنیز کا اپنا ایک لباس ہے۔ تو شریعت نے کوئی وضع قطع نہیں بتائی کہ اس طرح کا لباس ہونا چاہیے، اس تراش خراش کا لباس ہونا چاہیے، بس لباس ہونا چاہیے جو آپ کے جسم کو چھپائے۔ لیکن اس میں دو تین بنیادی باتیں ہیں کہ لباس عورتوں کے لباس کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی وضع قطع، بناوٹ، سلائی کڑھائی اس طرح کی نہیں ہو جیسے کہ عورتیں لباس پہنتی ہیں جو مخصوص عورتوں کے لیے ہے، اور اسی طریقہ سے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو، ایک دم شفاف نہیں ہو، ایک دم پاردرشک نہیں ہو، باریک نہیں ہو جس سے جسم کا اندرونی حصہ جھلکے، تب نعوذ باللہ چاہے مرد ہو یا عورت حرام ہے۔ اور اسی طریقہ سے مردوں کے لیے ایک تیسری بات یہ ہے کہ ریشم کا لباس نہیں ہونا چاہیے، ریشم اس امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، جیسا کہ یہ حدیث آ رہی ہے۔ وعن ابی عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ رواہ ابو داؤد وَأَصْلُهُ فِي البخاری۔ حدیث اصل میں بخاری کی ہے مگر یہاں ابو داؤد کے حدیث کے حوالے سے لے کر آئے ہیں۔ چار چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، دو چیزوں کا ذکر ہے یہاں۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ، ضرور بھی ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ تحذیر کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ ایسے لوگوں کو ہونا نہیں چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ وعید کے لیے ہے یہ، ڈرانے کے لیے کہ ضرور بھی ضرور میری امت میں ایسے لوگ پائے جائیں گے یستحلون الحرہ، جو فرج کو حلال کر لیں گے، فرج کو حلال سمجھیں گے، یعنی زناکاری کو، زناکاری اور لواطت کو، اغلام بازی جس کو کہتے ہیں، اس کو حلال سمجھیں گے۔ اب حلال سمجھنے کا دو مطلب ہے کہ یا تو اس کو سمجھیں گے ہی کہ زناکاری حلال ہے، یا یہ ہے کہ اس طریقے سے دھڑلے سے زناکاری کریں گے جیسے کہ وہ حلال چیز ہو، حالانکہ دل میں اعتقاد ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن ایسے دھڑلے سے زناکاری بدکاری کر رہے ہیں جیسے کہ وہ حلال ہو، لواطت کر رہے ہیں جیسے کہ وہ حلال ہو۔ ایک تو حلال سمجھنا ہوا، اور ایک ہے کہ سمجھ رہے ہیں حرام لیکن کر رہے ہیں دھڑلے سے جیسے کہ لگ رہا ہے کہ وہ حلال ہو آپ کی نگاہ میں۔ تو دونوں ہی عمل سنگین ہے، لیکن فرق ہے۔ اگر کوئی شخص کسی حرام شے کو حلال کر لے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اسلام کی ایک پختہ بات کا انکار کیا، ثابت بات کا انکار کیا۔ اور ایک ہے کہ نہیں، حرام کو حرام سمجھ رہا ہے لیکن اس کو استعمال کر رہا ہے، زناکاری کو زناکاری سمجھ رہا ہے، حرام عمل سمجھ رہا ہے لیکن کر رہا ہے، تو وہ اسلام سے خارج نہیں۔ فرق یہی ہے، لیکن بہرحال ہے دونوں گناہ۔ اگر حلال سمجھ کے کر رہا ہے تو اسلام سے خارج ہے، اور سمجھ کے حرام کر رہا ہے لیکن ایسے دھڑلے سے کر رہا ہے جیسے کوئی حلال سمجھ کے کر رہا ہو، تو یہ عمل حرام ہے۔ تو بدکاری عام ہو جائے گی، بدکاری کو لوگ حلال سمجھیں گے۔ آج خاص کر کے یہ زمانہ دیکھ لیجیے بدکاری کس طریقہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے امٹ آئی ہے، اور جیسے جیسے دن قریب ہوتا جائے گا قرب قیامت میں بدکاری ایک دم عام ہوگی، کھلے عام ہوگی، سمجھا کہ نہیں؟ کھلے عام ہوگی، بلکہ بعض روایت میں کہ ایک ایک مرد کے پیچھے 50 عورتیں دوڑیں گی اور اس سے لذت حاصل کریں گی۔ اس طرح کا ماحول نعوذ باللہ واہیات ماحول بن جائے گا، اس قدر زناکاری عام ہو جائے گی، شراب کثرت سے لوگ پئیں گے، جہالت عام ہو جائے گی، شریعت کا علم رخصت ہو جائے گا، جاہل سے فتویٰ دینے لگے گا، یہ سب حدیثوں کے اندر آیا۔ تو کہا کہ ضرور بھی ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو فرج کو، زناکاری کو حلال سمجھیں گے۔ حلال سمجھنے کا جو دونوں مطلب بتا دیا، والحریر، اور ریشم کو حلال سمجھ لیں گے۔
یعنی مرد ہو کر کے ریشم پہنیں گے، وہی حلال ہونے کا مطلب کہ یا تو حلال سمجھ رہے ہیں یا دھڑلے سے استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ کوئی روئی اور اون کا لباس پہنتا ہے اس طریقہ سے وہ ریشم کا لباس پہنتا ہے. لیکن ریشم سے مراد اصل میں اصلی ریشم ہے، مراد اصلی ریشم ہے جو ریشم کے کیڑے سے جو ریشم نکلتا ہے بنتا ہے، وہ ہے اصل میں. ایک جو کیمیکل طریقے پر پگھلایا جاتا ہے اور وہ دھاگا بنایا جاتا ہے اور ریشم کی جیسی چمک اس پہ ڈالی جاتی ہے، وہ مراد نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک من باب الاحتیاط دیکھنے والا دیکھے گا کہ چمکی پہنے ہوا ہے، ریشم کا لباس ہے، کیا ہے تو سلک ہے. تو اصلی سلک تو کافی مہنگا ہوتا ہے، لیکن یہ مصنوعی جو سلک ہوتے ہیں، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی متہم نہ ہو کہ سلک پہنے ہوا ہے. اب کتنے کو آپ سمجھائیے گا کہ یہ مصنوعی سلک ہے، یہ اوریجنل سلک نیچرلی سلک نہیں ہے. تو اسی لیے آدمی کو چاہیے اتقوا مواضع التہم، جہاں جانے سے تہمت لگتی ہو، جس لباس کے پہننے سے تہمت لگتی ہو، آدمی اس طرح کا لباس نہ پہنے. تو بہرحال یہ ریشم مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے. اسی طریقہ سے آیا ہے والخمر والمعازف، اسی حدیث کے اندر ہے شراب حرام کی گئی ہے. لوگ شراب کو حلال سمجھ لیں گے، دھڑلے سے شراب پئیں گے، سمجھا کہ نہیں؟ تو بہت خراب چیز ہے، بلکہ کہا گیا کہ یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے. یہ شراب کے کوک سے بہت برائیاں جنم لیتی ہیں. شراب پیتا ہے آدمی، جب عقل اس کی نکل جاتی ہے، بدحواس اور بے عقل ہو جاتا ہے، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بے مطلب کے لیے لوگوں سے لڑتا ہے، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، دھکا مارتا ہوا چلتا ہے، عورتوں کو چھیڑتا ہے. اگر سڑک پر کوئی عورت مل جائے تو اس کے ساتھ بدکاری تک کر لیتا ہے. حتیٰ کہ ایسے ایسے واقعات بھی ہیں نعوذ باللہ کہ ماں بہنوں تک سے شرابیوں نے زنا کاری کی گھر جا کر کے. ایسے بھی ایسے واقعات ہیں، علماء نے لکھا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہمارے بڑے مشائخ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ کسی ملک میں ایک نوجوان تھا جو آدھی رات کے بعد 1 بجے رات میں شراب پی کر کے دھت ہو کر کے نشے میں آیا، اور اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ بدکاری زنا کاری کرنا چاہتا ہے، یا تو کرنے دے اس کو یا نہیں تو وہ خودکشی کر لے گا. اور گیا کچن میں اور چھری لے کر کے آ گیا کہ یا تو وہ اس کو آنے دے اپنے بدن پر یا نہیں تو پھر وہ اپنی گردن کاٹ لے گا. اماں کی ممتا، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری جیسی مرضی. اس نے بدکاری کر لی. جب وہ صبح ہوا، اس کا ہوش عقل ٹھکانے آیا تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے رات کچھ غلط کیا. ماں کے پاس گیا، اس نے کہا کہ امی میں نے کچھ آپ کے ساتھ غلط کیا. کہا نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ اس کو پھر ڈر تھا کہ اگر یہ میں بتا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے تو کہیں نہیں 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 آپ غلط کہہ رہی ہیں، میں نے کیا ہے، میں نے کیا ہے. اب اس کو احساس ندامت ہو رہا ہے. اب وہ گیا کچن میں اور پیٹرول کا پورا ڈبہ تھا، وہ اپنے جسم پر اس نے ڈالا اور خودکشی کر لی اس نے، بند کر کے اندر سے وہ جل گیا. تو دیکھیے بدکاری بھی ہوتی ہے، اور آدمی یا تو دوسرے کا نشے میں قتل کر دے یا خود اپنے آپ کو قتل کر لے، سمجھا کہ نہیں؟ چوری چھکاری کر لے، جو چاہے کر لے. اس لیے کہا گیا کہ بہت خبیث یہ عمل ہے، یہ بہت خراب گناہ ہے. اگرچہ سزا اس کی 40 کوڑا ہی ہے، 40 سے 80 کوڑے تک لگائے جائے، لیکن علماء نے کہا کہ اگر ایک مرتبہ کیا 40 کو 80 کوڑا اسلامی عدالت نے لگا دیا، پھر دوسری مرتبہ پیا، پھر پکڑا گیا، پھر لگایا، 3 مرتبہ کیا لگایا، چوتھی مرتبہ میں علماء ظاہریہ کہتے ہیں کہ اسلامی عدالت اس کو قتل کر دے گی. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر حکمراں یہ سمجھے کہ اس کی سزا قتل ہے، ایسے یہ باز نہیں آوے گا، تو 1-2 آدمی کو پکڑ کر کے چوراہے پر شرابی کو قتل کر دے، تاکہ شرابیوں کو ڈر ہو کہ ایسا کریں گے تو اسلامی عدالت ہم کو چھوڑے گی نہیں. بہت خراب چیز ہے. لیکن اب تو یہاں جو لوگ کہتا ہے ہم لوگ غیر اسلامی ملک میں ہیں، کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، ہم بدکاری کریں گے کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے، ہم ایسا کریں گے کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ ہٹ دھرمی ہے اور دلیری ہے، جرت ہے گناہ کے مقابلے میں، گناہ کے ساتھ جرت ہے اللہ کے سامنے، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اس قدر جرت کا مظاہرہ کر رہے ہو. چلیے، اور چوتھی چیز ہے اس میں والمعازف، گاجا باجا، ساز سارنگی طبلہ گھر کے اندر رکھے ہوئے بجا رہے ہیں، پیانو بجا رہے ہیں تو کچھ اور بجا رہے ہیں، تو کچھ اور بجا رہے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے یہاں دیکھیے گا تو یہ سب آلات لہو و لعب ہے، یہ سب حرام ہے. اس میں جو شکل ہے صرف ایک دف کی جو شکل ہوتی ہے، جس میں ایک ہی سائڈ اس کا چہرہ ہوتا ہے جو بجانے کا ہوتا ہے. ڈھولک میں تو دونوں طرف ہوتا ہے، بند ہوتا ہے اور دونوں طرف آدمی بجاتا ہے، اور دف کے اندر ایک ہی طرف ہوتا ہے. تو شادی بیاہ کے موقع پر، عید کے موقع پر کوئی بڑا آدمی آئے اس کی اظہار خوشی کے لیے یہ سب جائز ہے. لیکن عید وغیرہ کے موقع پر لڑکیاں دف بجایا کرتی تھی، سمجھا کے، تو صرف اس حد تک ہے. باقی طبلہ، ساز، سارنگی، موسیقی اور جتنے بھی گاجے باجے کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب حرام ہیں. ان کو گھروں میں مت لائیے. بچے چاہے لاکھ ضد کریں ان کو مت لا کر کے مسلمان دیجیے. دیکھیے دوسری حدیث دیکھیے،
وعن حذیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذهب والفضة وان نأكل فيها وعن لبس الحریر والدیباج وان نجلس علیہ رواہ البخاری۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم سونے اور چاندی کے برتن میں پئیں، سونے اور چاندی کے برتن میں پئیں یا کھائیں۔ یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے، سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا مرد عورت دونوں کے لیے حرام، چاہے وہ چمچہ ہو، چاہے کچھ اور ہو، جو بھی سونے چاندی کا برتن ہو استعمال کرنا حرام ہے، سمجھا کہ مرد عورت دونوں کے لیے۔ صرف لباس زیور کی حد تک عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، وہ بھی اسراف کی حد تک نہ، کہ پورے جسم میں گویا کہ سونا ہی سونا پہنے ہوئی ہے، اسراف بیجا۔ تو باقی جتنے مناسب زیورات ہو سکتے ہیں عورتیں سونے کا چاندی کا پہن سکتی ہیں، لیکن برتن میں کھا نہیں سکتی، سمجھا کہ نہیں؟ چمچہ ہو، کٹورا ہو، کسی طرح کا ہو، یا مان لیجئے کہ پیتل کا برتن ہے اور اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا تو بھی حرام ہے، سمجھا کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کو دیکھیے گا قلم استعمال کر رہا ہے سونے کا، کتنے کو دیکھیے گا گھڑی استعمال کر رہا ہے، اور انگوٹھی تو دھڑلے سے دلہا بہو کے ہاتھ میں پہنا دی جاتی ہے، وہ پہن لیتا ہے۔ یا امد و احدکم الی جمرۃ، تم میں کا کوئی آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے بعد فیضعها یلقیها علی اصبعہ، یا پھر اس کو اپنی انگلی پہ رکھ لیتا ہے۔ ایک نوجوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ انگوٹھی پہنے ہوا تھا، آپ نے اس کی انگوٹھی نکالی اور اس کو پھینک دیا، دور پھینک دیا، اور کہا کہ تم جانتے نہیں کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حرام ہے۔ جب مجلس اٹھی تو کسی نے کہا اس نوجوان سے کہ جا کر کے اس انگوٹھی کو لے لو، مالیت ہے، بیچ لو گے، کام آ جائے گا، گھر میں بیوی کو دے دو گے، کچھ دے دو گے۔ کہا نہیں، جس انگوٹھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ سے نکالا ہو اور آپ نے اس کو پھینک دیا ہو، پھر میں اس انگوٹھی کو جا کے پکڑوں اور ہاتھ میں لوں، ایسا گوارا نہیں، سمجھنے کہ تو اسی یہ بات یاد رکھیے۔ اب چین سونے کا پہنے ہوا ہے، کچھ پیسہ کما لی سے، تو سونے کا چین پہن کر کے جا رہا ہے، آ رہا ہے، کتنا کہے گا اچھا چاندی کا چین پہن سکتے ہیں، چاندی کا کڑا پہن سکتے ہیں، عورت ہو کیا کسی وہ زینت مرد کے لیے کرو گے بتاؤ؟ صرف انگوٹھی پہن سکتے ہو، صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتی ہو، 4 گرام 5 گرام 6 گرام کی انگوٹھی، اس میں نگ لگا لو ہیرا کا، پکھراج لگا لو، وہ سب جائز ہے، لیکن سونا 1 گرام کیا، 1 گرام کا 100واں حصہ بھی اگر ہوگا تو تمہارے جسم کے اندر جائز نہیں۔ ہاں بعض شکل میں ہوتا ہے، جیسے کسی کی ناک ٹوٹ گئی، اب مصنوعی ناک اس کو بنانی ہے، تو اگر چاندی کی ناک بنتی ہے، لوہے کی ناک بنتی ہے، تانبے کی ناک بنتی ہے، کسی دھاتو کی بنتی ہے، تو رفتے رفتے وہ سڑ جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری ناک ٹوٹ گئی تھی جنگ کے اندر، تو میں نے چاندی کی ناک بنوا لی، اس سے بدبو آتی ہے، تو آپ نے کہا سونے کی بنوا لو، تو سونے کی ناک بنوائی۔ تو سونا وہ دھاتو ہے جو سڑتا نہیں ہے اور اس میں بدبو نہیں آتی۔ اسی طریقے سے کسی کا دانت جھڑ گیا ہے، اگر اس کے اوپر کیپنگ کرنا چاہتا ہے سونے کا، یا ایک دانت اکھڑ گیا ہے، ایک سونے کا دانت بنوا کر کے اس میں وہ اس کو روپنا چاہتا ہے، اس کا امپلانٹ کرنا چاہتا ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے حسب ضرورت۔ باقی رہا کہ سکڑی کی شکل میں ہو، زنجیر کی شکل میں ہو، یا گھڑی کی شکل میں ہو، یا قلم کی شکل میں ہو، یا انگوٹھی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں سونا مردوں کے لیے حرام ہے، اور صرف چاندی انگوٹھی ہی کی حد تک، یعنی کہ اب چاندی کا آپ کڑا پہن رہے ہیں اور چاندی کا آپ زنجیر پہن رہے ہیں گردن میں، وہ سب حرام ہے، صرف انگوٹھی جائز ہے چل۔ تو برتن میں کھانا پینا سونے چاندی کے ہر طرح حرام ہے، ہر کسی کے لیے حرام ہے، اور فرمایا کہ ریشم اور دیباج، باریک ریشم موٹا ریشم کے پہننے سے آپ نے منع فرمایا، یہ حکم مردوں کے لیے ہے، اور یہ کہ ریشم کے بستر پر بیٹھنا اس سے منع کیا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ عورتیں تو بیٹھ سکتی ہیں ریشم کے بستر پر، لیکن مرد حضرات نہیں بیٹھ سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورتوں کو بھی اس حکم میں عام رکھے کہ عورتیں بھی ریشم کے اوپر بیٹھ نہیں سکتی ہیں، صرف پہن سکتی ہیں، ریشم کا لباس پہن سکتی ہیں، وہ ہلکا بھی ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، اور اس میں عورت جاذب نظر ہوتی ہے، سونے میں جاذب نظر ہوتی ہے، تو مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کا وہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور سمجھ لیجئے کہ مردوں کو اس لیے منع کیا کہ یہ سب چیزیں اصل میں نسوانیت سے تعلق رکھتی ہیں، ریشم کا لباس پہننا، ہاتھ میں پاؤں میں سونے کی انگوٹھی پہننا، ناک کان میں زیور پہننا، یہ جو عورت کی جو کہتے ہیں نسوانیت، ہاں تو وہ نسوانیت کو جھلکاتا ہے۔ آپ مرد ہیں ماشاءاللہ، آپ تمام تندرست ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی کیا کرے گی؟ اور آپ ریشم کا لباس پہنیں گے اور عورتوں کی طریقے سے مائل ہوں گے دوسروں کی طرف اور موغا پنی دکھائیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ نہیں، آپ مرد ہیں، آپ مضبوط ہیں، نشیط ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، مضبوط ہیں، تو آپ کو اس طرح کا مطلب یہ ہے کہ زنانہ لباس اور جس میں انوثت اور نسوانیت جس سے جھلکتی ہو اور ظاہر ہوتی ہو، اس طرح کا لباس آدمی کو نہیں پہننا چاہیے، نہ سونا استعمال کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ حریر اور دیباج سے منع فرمایا، اس پر بیٹھے۔ تیسری حدیث ہے، دیکھیے اب یہ تھوڑی سی ضرورت ہے کے لیے اگر آدمی استعمال کرے
اس میں اصولی قاعدہ ہے، اس کی تفصیل میں نہ جائیں کہ کہاں حاجت ہوتی ہے اور کہاں وسیلہ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ ریشم بذات خود حرام نہیں ہے، یعنی ریشم کی جو کوالٹی ہے اس میں کوئی حرام جز شامل نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے شریعت نے اس کو حرام کیا ہے کہ اس کے پہننے کے بعد مرد کے اندر مردانگی نہ ہو کر کے نسوانیت آتی ہے، رفتہ رفتہ وہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے. لیکن اگر آدمی زیب و زینت کے لیے تھوڑا سا استعمال کرے ریشم، تھوڑا سا استعمال کرے 2 انگلی کے برابر، 4 انگل کے برابر، زیادہ سے زیادہ 4 انگل، یہ جو 4 انگل ہوتا ہے اس کے برابر اگر ایک پٹی استعمال کر لیتا ہے تو جائز ہے. یا مان لیجئے کہ یہ گریبان ہے ہمارا، یہ دونوں طرف کی جو پٹی ہے یہ پٹی صرف ریشم کی ہے، اصلی ریشم کی، باقی سارا کپڑا کاٹن کا ہے. یا اسی طریقے سے دامن کے اندر جو ہے، دامن جو کیا ہے چاروں طرف، اس میں 1 انگلی کے برابر پٹی آپ نے ڈلوائی ہوئی ہے. یا مان لیجئے کہ یہ آستین ہے ہماری، سارا کپڑا ایک طرح کا ہے ہمارا، لیکن آستین جو ہے اس کے اوپر آپ نے ریشم چڑھا دیا ہے، تو اس حد تک جائز ہے. اور ایک حدیث آئے گی کہ ایک بیماری ہوتی ہے کھجلی کی، خارش کی، بہت زیادہ جب خارش ہو اور آدمی کو کہ جسم کے اندر بہت لہر ہو تو ریشم کا لباس اس کی تکلیف کو کم کرتا ہے. ریشم کے اندر تھوڑی ٹھنڈک ہوتی ہے اور وہ چپکتا نہیں ہے. تو ایک صحابی، 2 صحابی ہیں، سفر میں جا رہے تھے اور کھجلی سے بہت پریشان تھے، تو آپ نے ان کو اجازت دی کہ ریشم کا کپڑا کرتا پہن لو، سمجھا. لیکن ایسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے کہ لوگ کہے کہ دیکھو ریشم پہنے ہوا ہے، کتنے کو سمجھاتے پھریے گا کہ ہمارے بدن میں بہت خارش ہے اور خون پانی نکلتا ہے اور ہمارا کاٹن کا کپڑا اس میں چپک جاتا ہے اور پھر چھڑاتے ہیں تو چڑ کر کے چمڑا باہر آ جاتا ہے اور بالکل بہت برا حال ہے. تو ایسا نہ کر کے ریشم کا کرتا اندر پہن لیجئے اور اس کے اوپر ایک دوسرا کپڑا پہن لیجئے تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے. تو بہرحال ضرورت کے مطابق اگر ضرورت ہو تو استعمال کر سکتے ہیں. اور زیب و زینت کے لیے علماء نے کہا کہ 1 انگلی، 2 انگلی، زیادہ سے زیادہ 4 انگل تک پورے جس کپڑے کے اندر. ابھی نہیں کہ آستین میں 4 انگل، دامن میں 4 انگل، یہاں 4 انگل، 4 انگل وہاں، ویسا نہیں، پورے کپڑے کے اندر 4 انگل کی حد تک ہی جائز ہو سکتی ہے ایک پٹی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا، الا موضع اصبعین او ثلاث او اربع، یا 2، مگر یہ کہ 2 انگلی کے برابر ہو، 3 انگلی کے برابر ہو، 4 انگلی کے برابر ہو. بخاری مسلم کی روایت ہے اور یہ لفظ مسلم شریف کا ہے. تو یہ 2 انگلی کی پٹی ہے، یا 1 انگلی 2 انگلی کی پٹی چل رہی ہے اگر یہاں سے لے کے وہاں تک، یا دامن میں 1 انگلی ہے، 1 انگلی پیچھے ہے، دونوں کو جوڑیں گے تو 2 انگلی کے برابر ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے. تو اگر ریشم پورا ریشم ہے تو حرام ہے، اور اگر ریشم بہت کم ہے، 1 انگلی 2 انگلی 3 انگلی 4 انگلی کے برابر ہے تو یہ جائز ہے. لیکن اگر مان لیجیے کہ 50% ہے اگر، تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہے کہ چھوڑ دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ رہی ہے کہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلہ دیا تھا، ایک کپڑا دیا تھا، جس میں 1 ریشم کی دھاری تھی اور 1 کاٹن کی دھاری تھی، پھر ریشم کی دھاری تھی، پھر کاٹن کی دھاری تھی. اس طریقے سے لگتا ہے 50% یا اس سے کچھ کم ہی رہا ہوگا ریشم. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زیب تنک کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کے چہرے پر نفرت کے آثار نمایاں ہوئے. منع تو نہیں کیا، لیکن حضرت علی تاڑ گئے چہرے کو دیکھ کر کے کہ آپ ناپسند کر رہے ہیں اس لباس کو. چنانچہ وہ گئے اور اس کو انہوں نے 2 ٹکڑا کر کے گھر کی خواتین میں تقسیم کر دیا، کہا تم لوگ استعمال کرو. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف، اللہ اکبر، بڑے صحابی ہیں، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام، یہ سب جو ہیں عشرہ مبشرہ بالجنہ ہے، سمجھا کہ نہیں، جنتی لوگ ہیں. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی کہ ریشم کی قمیص پہن لے سفر کے اندر، کھجلی کی وجہ سے جو ان دونوں کے جسم میں تھی. تو اگر شدید کھجلی ہو تو کھجلی کی وجہ سے آدمی ریشم کا کپڑا پہن سکتا ہے. اور تفصیل آپ نے سن لیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک ریشمی حلہ عطا فرمایا تھا، میں اس کو پہن کے نکلا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں غضب اور غصے کا اثر دیکھا. چنانچہ میں گھر لوٹا اور میں نے اس کو 2 ٹکڑا کر دیا، عورتوں کے درمیان ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیے. یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے. آگے ایک حدیث دیکھیے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے اور میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. جی، تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ پورا لباس وہ حریر کا پہن سکتی ہے، ریشم کا، اور سونا بقدر ضرورت پڑے، اسراف بیجا نہ کرے. اور مردوں کے لیے تو سونا بالکل ہی حرام ہے، الا یہ کہ دانت وغیرہ میں، ناک میں جہاں سے گندگی نکلتی ہو اور وہ جو ہے جس چیز کا بنا ہوا آپ کا جس میٹل کا ہے اگر وہ نقصان دہ ہے اور انفیکشن لگنے کا ڈر ہے تو آپ وہاں سونا استعمال کر سکتے ہیں. اور ریشم کے اندر جیسا کہ آپ نے پڑھا سنا کہ 4 انگلی زیادہ سے زیادہ 2 انگل سے لے کر 4 انگل تک جائز ہے پورے کرتے میں. اور حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اس بات کو کہ جب وہ کسی بندے پر کوئی نعمت کرے تو اس کی نعمت کا اثر اس کے کپڑے اس کے جسم پر دیکھا جائے، یا اللہ دیکھے بندے کے اوپر نعمت کا اثر۔ مثال کے طور پر آپ کو اللہ نے مالدار کیا ہے، لیکن آپ جان بوجھ کر کے پھٹے لباسوں میں رہتے ہیں، پھٹی چل لباسوں میں رہتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، تاکہ لوگ آپ کو بھی غریب اور فقیر ہی سمجھے، فقیر بھی آپ کو فقیر سمجھے گا تو مانگے گا نہیں، کپڑا لتا دیکھے گا کہ ہاں اچھا پہنے ہوا ہے تو غریب مسکین آ جائے گا آپ کے پاس کہ آدمی لباس پوشاک سے اچھا لگتا ہے مالدار ہے، یہ دے گا ہم کو، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے کہ ہم سے بھی بدتر حال میں، تو کیا آپ سے مانگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقہ سے دیا ہے، کمائی دیا ہے، کھانے کے لائق ہے، تو اب وہ جو آدمی دال روٹی کھانے والا آدمی ہے، نمک روٹی کھانے والا ہے، مار پیسہ ہے، دنیا بھر کا لاکھوں لاکھ روپے کی آمدنی ہے، لیکن دال روٹی کھا رہے ہیں، نمک روٹی کھا رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں، مرغا چکن نہیں کھا رہے، کیا بات ہے، کہا کہ سادگی ہے، ارے دنیا سے کیا لینا دینا، لیکن ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، زمین پر زمین خریدی جا رہی ہے، مکان پر مکان خریدا جا رہا ہے، وہاں دنیا داری نہیں ہے، لیکن اچھا کھانے اور اچھا پہننے میں آپ کو دنیا داری نظر آتی ہے۔ لیکن ہاں اگر آپ فقراء اور مساکین کے درمیان رہتے ہوں، گاؤں میں ایک اکیلے آپ مالدار ہوں جو اچھا کپڑا اچھا لباس پہن سکتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ 100 غریب ہے، اس کے یہاں پر اگر اچھا کپڑا پہن کے ہم جاتے ہیں، اچھی سواری استعمال کرتے ہیں، اس کا دل ٹوٹتا ہے، سمجھا کہ نہیں، تو پھر آپ بھی سادھارن ہی لباس پہنیے، الا یہ کہ اگر کہیں جا رہے ہیں کسی شادی بیاہ کو اٹینڈ کرنے جہاں 6 لوگ ہوں گے تو وہاں کا 2-4 جوڑا اپنا سلا کے رکھیے، وہاں استعمال کر لیجیے گا، مگر ہونا یہ چاہیے کہ فقراء کے دل نہ ٹوٹے، آپ کی شان و شوکت کو دیکھ کر کے ان کو یہ نہیں اپنی غربت کا اور فقیری اور مسکینی کا احساس نہ ہو۔ کچھ لوگ احساس دلاتے ہیں، تو کیا بولے گا 2 پیسے کا آدمی ہمارے سامنے، سمجھا کہ نہیں، ہم تم کو کھڑے خرید لیں گے، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس ایسی سواری ہے، ایسا مکان ہے، یہ دھوساتے ہیں گویا کہ آپ اس کا دل توڑ، یہاں تو دل توڑنے کے لیے ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے، ایسی سواری استعمال نہیں کرنی چاہیے، اگر غربا اور فقراء مساکین کے درمیان آپ رہتے چاہیے جائے کہ آپ اس کو جتا رہے ہیں اور احساس دلا رہے ہیں۔ بہرحال بخالت اچھی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اچھا پہنیے، اچھا کھائیے، اور اللہ کے بندوں کو، محتاج بندوں پر خرچ کیجیے، علم ہے تو اس پر عمل کیجیے، دوسروں کو علم کی طرف بلائیے، جاہ و مرتبہ ہے، پہنچ ہے کہیں آپ کی، تو اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ کی پہنچ ہے بلاک میں، تھانے میں، ضلع میں، ذرا میرا یہ کام کروا دیجیے آپ کے ذریعے، اور جان رہے کہ وہ آدمی صحیح آدمی ہے، جینوئن کام کر رہا ہے، تو آپ اس کی مدد کیجیے، سفارش کر دیجیے، کام کر دیجیے، اللہ آپ کو ثواب عطا کرے گا، سمجھا کہ اسی طریقے سے مال ہے تو احسن کما احسن اللہ علیک، جیسے اللہ نے آپ پر احسان کیا آپ اللہ کے بندوں پر احسان کیجیے، ہاں تو جس پر جو نعمت ہو اس نعمت کا اثر دیکھا جانا چاہیے، اللہ کو یہ بات پسند ہے، لیکن کبر و غرور اور تکبر کا اظہار نہ ہو، یا فقراء کی دل آزاری مقصود نہ ہو، سمجھا کہ۔ اور اس کے بعد بھی اسی طرح کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہوتا ہے نا زعفرانی کلر، گروا جو کلر ہوتا ہے، ہاں گروا کلر والے کپڑے سے پرہیز کرنا چاہیے، سمجھا کہ نہیں، زعفران خوشبو ہوتی ہے اور وہ کلر اسلام نے اچھا نہیں سمجھا ہے، تو اس کپڑے کو نہیں پہننا چاہیے، اور ریشم کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، سمجھا کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأى على النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأى علی، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر معصفر گلابی رنگ کا کپڑا، سمجھا کہ نہیں، جو گلابی رنگ کا طرح کا ہوتا ہے، کہا کہ کیا تمہاری ماں نے اس کا حکم دیا ہے پہننے کا، یعنی یہ کلر گلابی کلر ہے اور یہ اس طرح کا جو کلر ہے وہ عورتوں کو زیب دیتا ہے، سمجھا کہ نہیں، باقی رہا لال پیلا ہرا جو چاہے آپ پہنیں، لیکن وہ جو ہوتا ہے ورس اور زعفران کا رنگا ہوا جو کپڑا ہوتا ہے، زعفرانی کلر نہ ہوتا ہے جس کو بھگوا کلر کہتے ہیں نا، زعفرانی کلر بھگوا کلر، اس کو نہ پہنے، سمجھا کہ نہیں۔ اس کے بعد ایک روایت اور ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انہا اخرج جبۃ الرسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ نکالا انہوں نے، مکفوفۃ الجیب والکمین والفرجین بالدماء، جس کے اندر یہ گریبان کے اندر اور کم جو آستین ہے اس کے اندر، اور جو جیب کا پھٹا ہوا جو حصہ یہ ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے دیکھا کہ ریشم کا پٹی لگا ہوا ہے، تو آپ کو میں نے بتایا کہ وہ پٹی کی حد تک اگر استعمال کرنا چاہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔